فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم کتاب اللہ سے ڈرو کے پارٹ نمبر 5 کا آغاز صفحہ نمبر 93 سے کر رہے ہیں۔ ہیڈنگ ہے کیا علی علیہ السلام نے بیعت کی؟ آئیے اب ہم اس عنوان سے ذرا غور و غوص کریں کہ کیا حضرت علی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کے منصب امامت پر آنے کے بعد ان سے بیعت کی یا نہیں؟ جی ہاں، علی نے ہرگز بیعت نہیں کی۔ علی کے علاوہ سعد ابن عبادہ نے بھی کبھی بیعت نہیں کی۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ علی نے بعد میں بیعت کر لی تھی، چنانچہ بخاری کا قول بھی یہی ہے کہ علی نے بیعت کر لی تھی۔ سچ پوچھیے تو میں علی کا شیعہ ہونے کے ناطے بخاری کے قول کو نہیں مان سکتا، مگر کیوں؟ آخر علی ابن ابی طالب ابو بکر کی بیعت کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ علی کی بیعت کو ماننے والا اور یہ کہنے والا کہ انہوں نے خلافت کے غضب ہونے کے بعد 6 ماہ بعد حضرت ابو بکر کی بیعت کر لی تھی، در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے سے ناواقف قرار پائے گا۔ البتہ ممکن ہے کہ یا تو جبر و تشدد کر کے زبردستی بیعت لے لی گئی ہو، لیکن اس کی صداقت پر یقین نہیں کیا جا سکتا، یا پھر ممکن ہے کہ ملت مسلمہ کو کشت و خون سے بچانے کی خاطر حق خلافت غضب ہو جانے کے باوجود کراہیت اور ناپسندیدگی کے ساتھ بیعت کر لی گئی ہو۔ بہرحال اسے صحیح معنوں میں بیعت تو نہیں کہا جا سکتا ہے۔ حاشیہ ہے وہ یہی وجہ کہ بخاری اور مسلم کی متعدد احادیث اور روایات سے ثابت ہے کہ علی نے بیعت سے منع فرما دیا اور آپ نے کوئی مصالحت نہیں کی، یہاں تک کہ فاطمہ زہرا اس دنیا سے رخصت ہو کر اپنے باپ کے پاس پہنچ گئیں۔ پھر جب 6 ماہ کے عرصے میں اسلام پر گہرے زخم لگائے گئے اور اسلام اور مسلمانوں کی اجتماعی مصلحت کے باعث ایسی اضطراری صورتحال پیدا ہو گئی تو آپ کے بیعت کرنے کا ذکر ملتا ہے۔ یہی مضمون صحیح بخاری کتاب المغازی باب غزوہ خیبر جلد نمبر 5 صفحہ 82 مطبوعہ دارالفکر میں ہے، اور صحیح بخاری دوسری 7 طبعاتوں میں بھی یہی لکھا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کتاب الجہاد والسیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 152 مطبوعہ محمد علی صبی میں اور اس کی 3 مزید طبعاتوں میں بھی یہی تحریر ہے۔ نیز ملاحظہ فرمائیں ابن قتیبہ کی کتاب الامامہ والسیاسیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 11 تا 13 مطبوعہ مصر، مسعودی کی کتاب مروج الذہب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 302، تاریخ الطبری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 208، ابن اسیر کی کتاب الکامل فی التاریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 227 اور 331، کنجی شافعی کی کتاب کفایت الطالب صفحہ نمبر 270، مطبوعہ الحیدریہ اور مطبوعہ الغری کا صفحہ 226 اور کتاب العقد الفرید جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 259۔ ہاں، حضرت علی علیہ السلام خاموش رہے، البتہ دوسروں پر اپنے تاثرات ظاہر کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے میں نے جنگ نہیں کی۔ نیز خطبہ شکشکیہ میں حضرت فرماتے ہیں خدا کی قسم فرزند ابو قحافہ نے پیرہان خلافت پہن لیا، حالانکہ وہ میرے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا کہ میرا خلافت میں وہی مقام ہے جو چکی کے اندر اس کی کیل کا ہوتا ہے۔ میں وہ کوہ بلند ہوں جس پر سے سیلاب کا پانی گزر کر نیچے گر جاتا ہے اور مجھ تک پرندہ پر نہیں مار سکتا۔ اس کے باوجود میں نے خلافت کے آگے پردہ لٹکا دیا اور اس سے پہلو تہی کر لی، سوچنا شروع کیا کہ اپنے کٹے ہوئے ہاتھوں سے حملہ کروں یا اس سے بھیانک تیرگی پر صبر کر لوں، جس کے باعث سن رسیدہ بالکل ضعیف اور بچہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ نیز مومن اس میں جدوجہد کرتا ہوا اپنے پروردگار کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ مجھے اس اندھیرے پر صبری قرین عقل نظر آیا، لہٰذا میں نے صبر کیا،
حالانکہ آنکھوں میں غبار اندوں کی خالص تھی اور حلق میں غم و رنج کے پھندے لگے ہوئے تھے۔ میں اپنی میراث کو لوٹتے دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ پہلے نے اپنی راہ لی اور اپنے بعد خلافت ابن خطاب کو دے گیا۔ پھر حضرت نے بطور تمثیل عاشی کا یہ شعر پڑھا: کہاں ہے یہ دن جو ناقے کے پالان پر کٹتا ہے، اور کہاں ہے وہ دن جو حیان برادر جابر کی صحبت میں گزرتا تھا۔ تعجب ہے کہ وہ زندگی میں تو خلافت سے سبکدوش ہونا چاہتا تھا، لیکن اپنے مرنے کے بعد اس کی بنیاد دوسرے کے لیے استوار کرتا گیا۔ بے شک ان دونوں نے بے باکی کے ساتھ خلافت کے تھنوں کو آپس میں بانٹ لیا۔ اس نے خلافت کو ایک سخت اور مشکل صورتحال سے دوچار کر دیا جس کے چرکے کاری تھے، جس کو چھو کر بھی کھردرا پن محسوس نہیں ہوتا تھا، جہاں بات بات پر ٹھوکر کھانا اور پھر عذر کرنا پڑتا تھا، جس کا اس سے سابقہ پڑے وہ ایسا ہی ہے جیسے سرکش اونٹنی کا سوار کہ اگر مہار کھینچتا ہے تو اس کی منہ زوری سے اس کے نتھنے پھٹ جانے کا اندیشہ، جس کے بعد مہار دینا ہی ناممکن ہو جائے، اور اگر باغ کو ڈھیلا چھوڑتا ہے تو اس کے ساتھ ہلاکت میں پڑ جانے کا خطرہ۔ اسی وجہ سے باخودہ لوگ کجروی، سرکشی، طلون مزاجی اور بے راہ روی میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ میں نے اس طویل مدت اور شدید مصیبت پر صبر کیا، یہاں تک کہ دوسرا بھی اپنی راہ لگا اور خلافت کو ایک جماعت میں محدود کر گیا، اور مجھے بھی اس جماعت کا ایک فرد خیال کیا۔ اے اللہ، مجھے شورا سے کیا لگاؤ، ان میں کے سب سے پہلے کے ہی مقابلے میں میرے استحقاق و فضیلت میں کب شک تھا، جو اب ان لوگوں میں بھی شامل کر لیا گیا ہوں۔ مگر میں نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ جب وہ زمین کے نزدیک پرواز کرنے لگیں تو میں بھی ایسے ہی کرنے لگوں، اور جب وہ نیچے ہو کر اڑنے لگیں تو میں بھی اسی طرح پرواز کروں، یعنی حتی الامکان کسی نہ کسی صورت سے نبھا کرتا رہوں۔ ان میں سے ایک شخص تو کینہ و عناد کی وجہ سے مجھ سے منحرف ہو گیا، اور دوسرا اپنے دامادی کے رشتے سے یہ اشارہ عبد الرحمن بن عوف کی جانب ہے، اور بعض ناگفتگو باتوں کی وجہ سے ادھر جھک گئے۔ یہاں تک کہ اس قوم کا تیسرا شخص بڑی اکڑ فو کے ساتھ آ کھڑا ہوا، اس کے ساتھ اس کے بھائی بند بھی جمع ہو گئے جو اللہ کے مال کو اس طرح نگل رہے تھے جس طرح اونٹ موسم بہار کی گھاس چرتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا جب اس کی بٹی ہوئی رسی کے بل کھل گئے اور اس کی بدعمالیوں نے اس کا کام تمام کر دیا، اور شکم پوری نے اسے منہ کے بل گرا دیا۔ اس وقت مجھے لوگوں کے ہجوم میں دہشت زدہ کر دیا، جو میری جانب بجو کے یال کی طرح ہر طرف سے بڑھ رہے تھے۔ اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ اس وقت مجھے لوگوں کے ہجوم نے دہشت زدہ کر دیا تھا، جو میری جانب بجو کے عیال کی طرح ہر طرف سے لگاتار بڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ عالم یہ ہوا کہ حسن اور حسین کچلے جا رہے تھے اور میری ردا کے دونوں کنارے پھٹ گئے تھے۔ وہ سب میرے گرد بکریوں کے گلے کی طرح گھیرا ڈالے ہوئے تھے، مگر اس کے باوجود جب میں امر خلافت کو لے کر اٹھا تو ایک گروہ نے بیعت توڑ ڈالی اور دوسرا دین سے نکل گیا، اور تیسرے گروہ نے فسق اختیار کر لیا۔ گویا انہوں نے اللہ کا یہ ارشاد سنا ہی نہ تھا کہ یہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے قرار دیا ہے جو دنیا میں نہ بے جا بلندی چاہتے ہیں نہ فساد پھیلاتے ہیں، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے۔ ہاں، خدا کی قسم ان لوگوں نے ان کو سنا تھا اور یاد بھی کیا تھا، لیکن ان کی نگاہوں میں دنیا کا جمال کھپ گیا اور اس کی سج دھج نے انہیں اپنا اسیر بنا لیا۔ دیکھو اس ذات کی قسم جس نے دانے کو شگافتہ کیا اور روزی روح چیزیں پیدا کیں، اگر بیعت کرنے والوں کی موجودگی اور مدد کرنے والوں کے وجود سے مجھ پر حجت تمام نہ ہو گئی ہوتی اور وہ عہد نہ ہوتا جو اللہ نے علماء سے لے رکھا ہے کہ وہ ظالم کی شکم پوری اور مظلوم کی گرسنگنی سے سکون و قرار سے نہ بیٹھیں، تو میں خلافت کی باغ دوڑ اسی کے کاندھے پر ڈال دیتا اور اس کے آخر کو اسی پیالے سے سیراب کرتا جس پیالے سے اس کے اول کو سیراب کیا تھا، اور تم اپنی دنیا کو میری نظروں میں بکری کی چھینک سے زیادہ ناقابل اتنا پاتے۔ لوگوں کا بیان ہے کہ جب حضرت خطبہ پڑھتے ہوئے اس مقام تک پہنچے تو ایک عراقی باشندہ آگے بڑھا اور ایک نوشتہ حضرت کے سامنے پیش کیا۔ آپ اسے دیکھنے لگے۔ جب فارغ ہوئے تو ابن عباس نے کہا، یا امیر المومنین، آپ نے جہاں سے خطبہ چھوڑا تھا وہیں سے اس کا سلسلہ آگے بڑھائیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اے ابن عباس، یہ تو شکشکا گوشت کا وہ نرم لوتھڑا جو اونٹ کے منہ سے ہجیان کے وقت نکلتا ہے تھا،
جو ابھر کر دب گیا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے کسی کلام کے متعلق اتنا افسوس نہیں ہوا جتنا اس کلام کے متعلق اس بنا پر ہوا کہ حضرت وہاں تک نہیں پہنچ سکے جہاں تک وہ پہنچنا چاہتے تھے۔ ملاحظہ فرمائیے نہج البلاغہ خطبہ نمبر 3۔ حضرت علی کے اس خطبے سے واضح ہو جاتا ہے کہ خلافت کا منصب حاصل کرنے کے معاملے میں جنون کی حد تک جذبات سے کام لیا گیا تھا۔ تو کیا اس کے بعد بھی آپ یہ سوال کریں گے کہ علی نے بیعت کی تھی یا نہیں، یا یہ سوال کریں گے کہ انہوں نے بعد میں بیعت کی تھی یا نہیں؟ ذرا غور کیا جائے تو ان سوالات کا جواب ہمیں درپیش مشکل کا حل نہیں ہے اور ان کا جواب دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ اتنا تو بہرحال ثابت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام حضرت ابو بکر کی خلافت سے راضی نہیں تھے اور ان کے لیے کوئی رائے نہیں دی۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنا دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی زبانی گواہی ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ہر شخص اپنی نیت سے وابستہ ہوتا ہے، نیت نہیں تو عمل نہیں، اور عمل نہیں تو سچائی نہیں۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 23 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان لوگوں نے اس دنیا میں جو کچھ نیک کام بغیر اللہ اور رسول کی تصدیق اور ایمان کے کیے ہیں، ان کی طرف توجہ دیں گے تو ہم اس کو غبار کی طرح اڑا دیں گے۔ اور سورہ حجرات کی دوسری آیت میں اشارہ ہوا، اے صاحبان ایمان تم اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کیا کرو، اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو اس طرح ان کے سامنے نہ بولا کرو، ورنہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ ذرا غور فرمائیے کہ نبی کریم سے صرف اپنی آواز اونچی کرنے کی صورت میں یوں خبردار کیا جا رہا ہے کہ نہیں مانو گے اور آواز اونچی رکھو گے تو ہر عمل سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اب اگر خدا نہ کرے اسرائیل آ کر ہم پر قابض ہونا چاہے تو کیا ہم سب مسلمان بھائی مل کر مکتب توحید کی حفاظت نہیں کریں گے؟ خدا نہ کرے کہ میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی شان میں گستاخی کروں، میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ ان دونوں ہستیوں کے لیے کوئی نازیبہ بات کہوں۔ البتہ بخاری اور مسلم نیز اہل بیت اطہار فرماتے ہیں حضرت عمر ابن خطاب نے قرآن کریم کی ایک مشکل آیت کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف رائے ظاہر کیا، پھر سب لوگ مل کر حضرت کی خدمت میں آئے اور یوں گویا ہوئے، کیا تمہاری رائے کے مطابق تم نبی ہو اور ہم مسلمان نہیں ہیں؟ یہ بات کہنے والوں میں حضرت عمر بھی شامل تھے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں اے عمر؟ عمر نے پوچھا کیا تم اللہ کے برحق رسول نہیں ہو؟ رسول اللہ نے فرمایا کیوں نہیں اے عمر؟ حضرت عمر نے کہا تو تم نے دلیل کیوں پیش کی؟ حضور اکرم نے فرمایا دیکھو میں اللہ کی طرف سے معمور بندہ ہوں اور جو کچھ بھی مجھے میرے پروردگار نے حکم دیا ہے اسے نافذ کرتا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے اس بحث میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور کہا کیا وہ اللہ کے رسول نہیں؟ حضرت ابو بکر نے کہا کیوں نہیں؟ حضرت عمر نے کہا کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ اور وہ سب مسلمان نہیں ہیں تو پھر ہم ان کے مقابلے میں دلیل کیوں دیں؟ یہ سن کر ابو بکر نے کہا ابن خطاب وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کی طرف سے معمور بندے ہیں، ہم تو صرف آپ کے سامنے چند ناروا باتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کس شخص نے رسول خدا پر کس طرح اعتراض کیا۔ حالانکہ رسول اللہ کا مقام تو وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتلا دیا کہ جو شخص بھی ان کے سامنے اپنی آواز بلند کرے گا اس کے اعمال حبد رائگاں ہو جائیں گے۔ لیکن بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابو بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اپنی آواز بلند کی اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، سورہ حجرات آیت نمبر 2، اے صاحبان ایمان تم اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کیا کرو، اور جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے زور زور سے بولا کرتے ہو ان کے روبرو نہ بولنا، ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب رائگاں ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ تفسیر در منصور سیوطی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 83 طبع مصر، صفحہ نمبر 104، ہیڈنگ ہے بنی امیہ کی تحریفات۔ اگر اللہ کی جانب سے ہم پر کوئی مصیبت پڑے تو اس سے سوائے عمر ابن خطاب کی کوئی اور نہیں بچا سکتا۔ یہ اور اسی طرح کی اور بہت سی احادیث بنو امیہ نے اپنی طرف سے بنائیں جن کے ذریعے حضرت عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ظاہر کیا گیا ہے۔ اطمینان کے لیے اس واقعے پر غور کیجیے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شام سے مکے کی طرف آنے والے ہیں۔
آپ کے پاس راستے کی خبر گیری کرنے والے متعدد افراد اور بہت سے جنگی اسیر بھی تھے۔ چند صحابہ اور ابو سفیان بھی تجارت کے سلسلے میں وہاں موجود تھے اور ان کی خواہش تھی کہ حضرت کے قافلے سے اسیروں کو خرید لیں، چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی۔ سورہ انفال آیت نمبر 67 کوئی نبی جب تک روئے زمین پر دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے اس وقت تک اسے یہ زیب نہیں دیتا کہ اس کے پاس جنگی قیدی ہوں۔ اس کے بعد حضرت نے چند اصحاب اور ابو سفیان سے فرمایا، میرا پروردگار اس بات سے راضی نہیں کہ میں اسیروں کو فروخت کروں۔ چنانچہ اس واقعے سے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، خواہ وہ نبی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ واقعہ چونکہ غزوہ بدر سے پہلے کا ہے، لہٰذا اسے بھی دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی سے کبھی کوئی غلطی سرزد نہیں ہوتی اور نبی کریم نے سوائے جنگ کے اور کسی موقع پر کوئی اسیر و قیدی نہیں بنایا۔ غزوہ بدر کے موقع پر دشمن کے 70 سپاہی اسیر ہوئے اور مسلمانوں نے اس دن 70 مشرکوں کو قتل کیا۔ قتل کیے جانے والوں میں ابو جہل، عتبہ اور شیبہ بھی شامل تھے۔ ملاحظہ کیجیے سلسلہ معارک الاسلام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 32 مطبوعہ المجتبیٰ بیروت۔ اس جنگ میں قتل کیے جانے والوں کی نفس تعداد ایسی تھی جو حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں برے انجام تک پہنچی۔ اسیر کیے جانے والوں میں حضرت کے چچا بھی شامل تھے۔ غزوہ بدر میں بڑی تعداد میں مخالفوں کا اسیر ہو جانا حیران کن تھا۔ قریش کو یہ توقع نہیں تھی کہ اسی سال ان کے 70 آدمی اسیر ہو جائیں گے اور وہ بھی گھوڑے سوار، اور یہ کہ اس دن حضرت نے فرمایا انہوں نے میرے چچا عباس کو اسیر کر لیا، حالانکہ وہ مشرک نہیں ہے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول اللہ کے چچا قریش کے ساتھ خروج کریں اور پھر یہ خبر آپ کو اپنے چچا زاد بھائی کے ذریعے ملے۔ اور آپ نے ان سب کو حقیقت حال سے آگاہ فرمایا، اس لیے کہ جب آپ کے چچا ابو لہب کی موت حالت شرک میں واقع ہوئی اور یہ آیت نازل ہوئی کہ تبت یدا ابی لہب، یعنی ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو آپ خوش ہو گئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے، میں نے آتش جہنم ان لوگوں کے لیے خلق کی ہے جو میری نافرمانی کریں، خواہ وہ قریشی سید ہی کیوں نہ ہو۔ اس سے مراد ابو لہب تھا۔ اور میں نے جنت ان لوگوں کے لیے خلق کی ہے جو میری اطاعت کریں، خواہ وہ حبشی غلامی کیوں نہ ہو۔ اس سے مراد بلال حبشی تھے۔ اور جہاں تک تعلق قافلے کے اسیروں سے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ ہدایت فرمائی کہ جنگ کے علاوہ تم کسی کو اسیر مت بناؤ۔ اس موقع پر بنو امیہ یہ حدیث گڑھ کر لکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ اس وقت رسول خدا روتے ہوئے کہنے لگے، جب بھی اللہ کی جانب سے ہم پر کوئی مصیبت پڑی تو اس سے سوائے عمر بن خطاب کے کسی اور نے نجات نہیں دلوائی۔ اسی طرح بنو امیہ سے مروی روایتوں میں کہ نعوذ باللہ رسول خدا نے بغیر وضو کے نماز پڑھی، آپ خود عورتوں کے پاس آئے جبکہ وہ عورتیں آپ کے پاس نہیں آئی تھیں، اور پھر ان سے ایسے کام کیے جنہیں وہ خود نہیں سمجھ رہے تھے، اور آپ نے نماز پڑھی لیکن آپ کو یہ یاد نہیں رہا کہ کتنی پڑھی ہے۔ بنو امیہ کے ہاں موجود ایسی احادیث سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ انہوں نے ایسے دین کی پیروی کی جو دین محمد سے ہٹ کر تھا۔ ابو العباس صفحہ کا مشغلہ لوگوں کا خون بہانا تھا، یہاں تک کہ مورخین اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اسے اس وقت تک نیند نہیں آتی تھی جب تک اپنے لیے بنائے گئے مخصوص گاؤ تکیوں پر تلواریں نہ مار لے۔ یہی وجہ تھی کہ اس سے صفحہ بہت خون بہانے والا کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ بنو عباس نے خون بہا کر حکمرانی کی، انہوں نے اہل بیت کی حمایت کا نعرہ لگا کر لوگوں میں جوش پیدا کیا اور اس طرح بنو امیہ کو قتل کیا، اور جب اپنی حکومت مضبوط کر لی تو انہوں نے اہل بیت پر ایسے بڑے بڑے ظلم و ستم ڈھائے جن کی نظیر عموی دور حکومت میں بھی نہیں ملتی، یہاں تک کہ فرزدق کو کہنا پڑا، خدا کی قسم بنو امیہ سے اہل بیت کو جو گزند پہنچا وہ تمہاری سمجھ سے باہر ہے، اور خدا کی قسم جو ظلم بنی عباس نے اہل بیت کے ساتھ کیا ہے اس کا 10واں حصہ بھی بنی امیہ نے نہیں کیا تھا۔ کیا ہم تاریخ میں نہیں پڑھتے کہ عبداللہ ابن عمر کا اپنا ایک طریقہ فکر و عمل تھا، سفیان کا اپنا مسلک تھا اور عبداللہ ابن مسعود کا اپنا مذہب تھا، لیکن اس کے باوجود انہیں گمراہ نہیں کہا گیا۔ چنانچہ اسی طرح عباسی حکومت کے بھی اپنے نظریات تھے جو کہ انہوں نے علم و ہدایت کے بغیر بنائے رکھے تھے۔ یہ عباسی حکمران اپنے طور پر اجتہاد کیا کرتے تھے، اسی لیے ہم یہ دیکھتے کہ عبداللہ ابن عباس کی رائے اور اجتہاد کے مطابق متع حلال تھا، جبکہ عبداللہ ابن زبیر اسے حرام قرار دیتے تھے، اور اسی طرح
بہت سے اختلافات پائے جاتے تھے۔ عقل مند کے لیے تو بس اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ بس ذرا سوچئے کہ ان کے درمیان صرف متع کے ذریعے تجویز کے مسئلے پر ہی اختلاف نہیں تھا، بلکہ وہاں تو ایسے سینکڑوں اختلافی مسائل موجود تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں متعدد مذاہب تھے، چنانچہ جب صفا تخت حکومت پر آیا اور اس نے سفیان ثوری، ابو عینہ اور مالک نے سوالات کیے، اور صفا کے جواب دینے پر اس سے پوچھا کہ یہ آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں، تو اس نے سفیان سے کہا میں اس سوال کا جواب دینے سے معذرت خواہ ہوں۔ ابو عینہ نے تو صاف طور پر اس کے منہ پر کہہ دیا کہ تم صفا بہت خون بہانے والے ہو، لیکن مالک نے کہا آپ لوگوں میں سب سے زیادہ انصاف کرنے والے ہیں۔ چنانچہ اس کے جواب میں صفا نے کہا آپ لوگوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے قاضی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ مدینہ منورہ میں امام مالک کا مذہب دیگر تمام مذاہب کے مقابلے میں مشہور ہو گیا اور وہ صاحب عزت و قوت بن گئے۔ انہی لوگوں میں سے ایک شخص کا کہنا ہے کہ جب میں نے مدینہ کا سفر کیا اور ایک مرتبہ جب میں والی مدینہ کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا تو اس نے میرے سامنے امام مالک کا تقابل کرتے ہوئے کہا خدا کی قسم میرے نزدیک مکہ سے مدینہ پیدل آنا زیادہ آسان ہے بنسبت مالک کے دروازے پر کھڑے ہونے کے، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ ایسے مقامات پر جا کر کھڑے ہونے سے زیادہ ذلت اور کسی کام میں ہے۔ یہ اور ایسے ہی دوسرے بہت سے واقعات اگر آپ تک قابل اعتماد لوگوں سے پہنچے تو یقیناً آپ پر واضح ہو جائے گا کہ جو کچھ بھی حنبلی اور شافعی کے پاس آیا ہے وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ذریعے ہی آیا ہے، کسی اور کے ذریعے نہیں۔ حاشیہ ہے اہل سنت کے مختلف مذاہب کے درمیان پائے جانے والے اختلافات خود اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان موجود اختلافات سے کم نہیں ہیں۔ اس امر پر دونوں ہی مکاتب فکر میں موجود ہزاروں ایسی کتابیں گواہ ہیں جو فروع دین اور اصول دین کے موضوع پر لکھی گئی ہیں۔ پھر آخر کیا وجہ ہے کہ اعتراض کرنے والے اور برا بھلا کہنے والے صرف اہل تشیع کو اہل سنت سے اختلاف رکھنے کی وجہ سے برا بھلا کہتے ہیں؟ آخر یہ لوگ اہل سنت کو اہل تشیع سے اختلاف رکھنے کی وجہ سے برا بھلا کیوں نہیں کہتے ہیں؟ اور یہ کہ جب اہل سنت کا آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف پایا جاتا ہے تو اس پر وہ ایک دوسرے کو برا بھلا کیوں نہیں کہتے؟ پس اگر اسلام میں 4 مکاتب فکر کا پایا جانا جائز ہے تو 5ویں مکتب کا جواز کیوں نہیں؟ 4 مکاتب کا پایا جانا اجتماع مسلمین کے موافق سمجھا جائے، لیکن جب 5واں مکتب شامل ہو تو یہ اجتماع نہ رہ پائے، آخر ایسا کیوں؟ کیا آپ کی رائے میں اہل بیت کی پیروی کرنے سے مسلمانوں کو متحد کرنے والی اللہ کی مضبوط رسی ٹوٹ جائے گی اور مسلمانوں کا اتحاد پارا پارا ہو جائے گا؟ ملاحظہ فرمائیے شرف الدین کی کتاب المراجات صفحہ نمبر 71 اور 72، شیخ محمد انتارکی کی کتاب لماز اخترق مذہب اہل بیت، طبع اول الامام الصادق والمذاہب الاربعہ، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 173 اور 174، اور المراجات خط نمبر 19 میں شیخ سلیم البشری نے شیعہ طریقے کا اعتراف کیا ہے، بلکہ شیخ سلیم بشری جس زمانے میں مصر کی الازہر یونیورسٹی کے شیخ تھے، اس وقت یہ فرمایا حقیقت تو یہ کہ پیروی کے سلسلے میں آپ کے 12 اماموں کی پیروی دیگر 4 فقہ کے ائمہ سے بہتر ہے، اور اس کے علاوہ یہ دوسروں سے اولیٰ بھی ہیں کیونکہ یہ 12 کے 12 ائمہ ایک ہی مذہب رکھتے ہیں۔ یہی وجہ کہ شیخ نے ان 12 ائمہ کی یکسانیت اور ان کے ایک دوسرے سے مطابقت رکھنے والے اجتماع کی اہمیت کا اقرار کیا ہے، باقی 4 ائمہ میں یہ بات نہیں۔ ملاحظہ ہو المراجع صفحہ نمبر 19 صفحہ نمبر 298۔ اسی طرح شیخ جامع الازہر کے محمود شلتوت نے اپنے مشہور و معروف فتوے میں اہل بیت کے مذہب اور نقطہ نظر کو تبدی طور پر مان لینے کو جائز قرار دیا ہے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ مسلمان مذہب اہل بیت کو اپنا لیتے یا کم از کم ان کی عظمت کا اعتراف کرتے، لیکن ایسا نہیں کیا بلکہ مذہب اہل بیت کو برا بھلا کہا، کبھی انہیں شک و شبے میں ڈالنے والا اور گمراہ کرنے والا مذہب کہہ دیا، کبھی بناوٹی کہا، اور کبھی تو کفر تک کی طرف نسبت دے دی، اور بعض اوقات لڑنے جھگڑنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایسے ہی لوگوں میں ابن حجر، ابن تیمیہ، مجب الدین خطیب اور شیخ موسیٰ جار اللہ کا نام آتا ہے۔ ان لوگوں نے مذہب اہل بیت پر زبردستی ظلم و ستم کیا اور بہتان تراشی سے کام لیا۔ چنانچہ موسیٰ جار اللہ اپنی رائے کے مطابق کہتے ہیں مذاہب ائمہ اربعہ میں امام یعنی امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس قول کے بعض روایات اور نصوص
ملتے ہیں جن پر ملت کو نہ تو کان دھرنے چاہیے اور نہ عمل پیرا ہونا چاہیے، ان پر اور ان جیسی مشرک جماعتوں پر اللہ کی لعنت۔ موسیٰ جار اللہ اور ان کے حامیوں کے پاس اپنی رائے ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، وہ ہمارے ائمہ کے سلسلے میں اپنی بات ہرگز ثابت نہیں کر سکتے، اور بالفرض اگر ثابت بھی کر سکتے ہیں تو صرف اتنا ہی جتنا اہل سنت کی دلیلوں سے اہل سنت کے لیے ثابت ہوا ہے۔ خود فقہ اہل سنت کے چاروں اماموں کے دور میں رہنے والے ہم عصر اہل سنت بزرگ یہ جانتے ہیں، اور اسی طرح ان چاروں اماموں کے پیروکار بھی اس امر سے خوب واقف ہیں۔ چنانچہ خطیب نے ابو حنیفہ کے حالات میں جلد نمبر 13 میں تاریخ البغداد کے حوالے سے اس موضوع پر بہت سی احادیث لکھی ہیں اور بہت سی وجوہات اور علتیں بھی بیان کی ہیں، لیکن بہت سے لوگوں نے ان علتوں اور دلیلوں کو نہیں مانا ہے۔ ایسی دلیلوں کو قبول نہ کرنے کا ثبوت وہ بات ہے جو سفیان ثوری کی طرف سے منسوب ہے۔ وہ کہتا ہے، میں نے حماد ابن ابی سلمان کو کہتے ہوئے سنا، مشرک ابو حنیفہ سے کہہ دو کہ میں اس کے مذہب سے اس وقت تک بیزار ہوں جب تک وہ توبہ نہ کر لے۔ اسی طرح حماد ہی ناقل ہیں کہ اس نے ابو حنیفہ کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو کہا، تمہارے لیے نہ خیر مقدم اور نہ خوش آمدید۔ پھر انہوں نے اپنے اصحاب سے کہا، اگر ابو حنیفہ تمہیں سلام کریں تو تم اس کا جواب نہ دینا، اور اگر تمہارے ساتھ بیٹھیں تو انہیں بیٹھنے کی مناسب جگہ مت دینا۔ پس جب ابو حنیفہ آئے تو حماد اپنے ہاتھوں میں کنکریاں اٹھا کر ان کے چہرے پر مارنے لگے۔ ابو عباس احمد ابن علی ابن مسلم الالبار اپنے سلسلہ اسناد کے ساتھ لکھتے کہ ابو حنیفہ کو رد کرنے والے حضرات یہ ہیں: ایوب سجستانی، جرید ابن حازم، حمام ابن یحییٰ، حماد ابن سلمہ، حماد ابن زید، ابو عوانہ، عبد الوارث سوار الغبری، یزید ابن زری، علی ابن عاصم، مالک ابن انس، جعفر ابن محمد، عمر ابن قیس، ابو عبد الرحمن المقری، سعید ابن عبد العزیز الاوزاعی، عبداللہ ابن مبارک، ابو اسحاق فزاری، یوسف ابن ازباد، محمد ابن جابر، سفیان ثوری، سفیان ابن عینہ، حماد ابن ابو سلمان، ابن ابو لیلہ، حفص ابن غیاث، ابو بکر ابن عیاش، شریک ابن عبداللہ، وقی ابن جراح، رقیہ ابن مسقلہ، فضل ابن موسیٰ، عیسیٰ ابن یونس، حجاج ابن ارطا، مالک ابن معقول، قاسم ابن حبیب اور ابن شبرمہ۔ غور کیجیے، یہ 35 دانشور اور فقیہ امام ہیں جنہوں نے ابو حنیفہ کو مسترد کر دینے پر اتفاق کیا ہے۔ اسی طرح خطیب نے بھی وقی کے سلسلہ سند کے حوالے سے کہا ہے کہ ایک مرتبہ سفیان ثوری، شریک، حسن بن صالح اور ابو لیلہ جمع ہوئے۔ انہوں نے ابو حنیفہ کو اپنے پاس بلوایا، اور جب وہ آ گئے تو انہوں نے ان سے پوچھا، تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جس نے اپنے باپ کو قتل کر کے اپنی ماں سے نکاح کر لیا ہو اور اس نے اپنے باپ کے سر میں شراب پی ہو؟ اس نے جواب دیا، وہ مومن ہے۔ اس پر ابو لیلہ نے ان سے کہا، میں کبھی تمہاری گواہی قبول نہیں کروں گا۔ سفیان ثوری نے کہا، میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ شریک نے کہا، اگر میں حکومت میں ہوتا اور یہ معاملہ میرے ہاتھ میں ہوتا تو تمہاری گردن کاٹ دیتا۔ اور حسن ابن صالح نے کہا، آئندہ سے تمہاری شکل دیکھنا میرے لیے حرام ہے۔ خطیب نے امام مالک ابن انس کے حوالے سے نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اسلام میں کوئی بھی پیدا ہونے والا اہل اسلام کے لیے ابو حنیفہ سے زیادہ ضرر رساں نہیں۔ آگے چل کر خطیب انہی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ مالک نے کہا، اس امت کے لیے ابو حنیفہ کا فتنہ لیس کے فتنے سے زیادہ مضر ہے، نیز اسے دجال قرار دیا گیا ہے اور اسے شراب بیچنے والے سے زیادہ برا کہا گیا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابو حنیفہ سے کوئی بات نقل کرنا شراب بیچنے سے زیادہ خطرناک ہے، اور اسے سورہ توبہ کی 32ویں آیت، یعنی وہ لوگ جو اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، والوں میں سے قرار دیا ہے۔ سلمان ابن حلبی کہتے ہیں کہ میں نے اوزائی سے اتنا زیادہ سنا ہے جو بیان سے باہر ہے، اور انہی میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ابو حنیفہ نے جان بوجھ کر اسلام کو برہنہ کر دیا، اور اس نے اسلام کو نوچ کر پارا پارا کر دیا۔ اور جب سفیان ثوری نے ابو حنیفہ کے مرنے کی خبر سنی تو کہا، الحمدللہ، خدا کا شکر بجا لاتا ہوں کہ مسلمانوں کو اس کی موت سے راحت نصیب ہوئی۔ اس طرح سے ابو حنیفہ کے بارے میں کہا گیا کہ مسلمانوں میں پیدا ہونے والا کوئی بچہ اسلام کے لیے اس سے زیادہ نقصان رساں نہیں ہوا۔ ملاحظہ کیجیے کتاب تاریخ الخطیب کی 13ویں جلد، صفحہ نمبر 394 تا 423، باب
مقالہ العلماء فی ضم الرائے ابو حنیفہ والتخزیمیہ شریک سلیمان ابن ملی مدنی سلیم قیس ابن ربی سفیان سوری مومل ابن اسماعیل سفیان ابن عینہ یحییٰ ابن حمزہ سعید ابن عبدالعزیز یزید ابن زری عبداللہ ابن ادریس اسد ابن موسیٰ اور احمد بن حنبل نے متعدد سلسلہ اسناد اور مختلف طریقوں کے ذریعے کہا ہے کہ بلا شبہ ابو حنیفہ کو کفر اور دہریت چھوڑ کر توبہ کی طرف 2 یا 3 مرتبہ رغبت دلائی گئی اور وہ دین کی ذلت اور رسوائی کا بنیادی سبب بنا رہا، یہاں تک کہ وہ مرجئیہ اور جہنیہ فرقوں سے تعلق رکھنے والوں کی موت مرا۔ تاریخ الخطیب جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 381 372 373 پر ان میں سے بعض کے الفاظ بے نہیں موجود ہیں۔ خطیب نے ابو صالح فرا سے نقل کیا کہ میں نے یوسف ابن اسباط کو کہتے سنا، ابو حنیفہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 400 یا اس سے زیادہ حدیث میں رد کیا ہے، اور خود اس کا کہنا ہے کہ اگر اللہ کے نبی مجھے پاتے اور میں انہیں پا لیتا تو وہ میرے بہت سے نظریات کو قبول فرما لیتے، اور کیا دین اچھی رائے کے علاوہ کوئی اور شے ہے؟ پھر اور لوگوں نے بھی ابو حنیفہ کے بارے میں ایسی ہی باتیں کہی ہیں۔ علامہ علی ابن صالح بغوی سے نقل ہے کہ ابو عبداللہ محمد ابن زید واسطی نے مجھے احمد ابن معدل کے یہ شعر سنائے، اور صورتحال یہ تھی کہ ابو حنیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اپنی رائے سے رد کرتے تھے اور مخالفت کرنے سے گریز نہیں کرتے تھے۔ خطیب نے تاریخ کے موضوع پر لکھی اپنی کتاب میں ابو حنیفہ کے ایسے بہت سے قبیح جملے خود انہی کی زبانی نقل کی ہیں۔ جو شخص اس کی حقیقت جاننا چاہتا ہے وہ خطیب کی تالیف کردہ کتاب تاریخ بغداد صفحہ نمبر 386 تا 394 کی طرف رجوع کرے۔ نیز اس سلسلے میں خطیب نے اپنی کتاب ترجمہ ابی حنیفہ جلد 13 صفحہ نمبر 323 تا 423 میں جو کچھ لکھا ہے اس کا مطالعہ بھی دلچسپ ہوگا۔ جہاں تک مالک ابن انس کی بات ہے تو اس کے بارے میں ابن ابی ذہب کہتے ہیں اس کے مزاج میں ظلم و بربریت تھی۔ ابن عبدالبر کہتے ہیں کہ میں اس کا ذکر کرنا برا سمجھتا ہوں اور وہ ایسی بہت سی خرابیوں میں مشہور ہے، اور ابراہیم ابن سعد بھی مالک کے بارے میں یہی بات کہا کرتے تھے۔ نیز ابراہیم ابن یحییٰ اس کو بددعا دیتے تھے۔ کتاب اللیل میں ساجی نے یہی لکھا۔ اسی طرح مالک کو اس کے بہت سے نظریات کی وجہ سے عبدالعزیز ابن ابی سلمہ، عبد الرحمن ابن زید ابن اسحاق ابن ابو یحییٰ اور ابن ابو زنات نے بھی برا بھلا کہا ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے دانش مندوں نے مالک کے خلاف بہت کچھ کہا ہے، بلکہ یہاں تک کہہ گئے شافعی نے برداشت سے کام لیا ہے۔ البتہ ابو حنیفہ کے چاہنے والوں نے مالک کو اس کے امام ہونے کے حسد میں صفیہ قرار دے دیا ہے۔ امام مالک نے حالت سفر اور وطن میں چمڑے کے موضوع پر مسح کرنے کو صحیح نہیں مانا ہے۔ ان کے اس انکار پر ایک گروہ نے انہیں برا بھلا کہا ہے۔ اسی طرح مالک نے جو حضرت علی اور حضرت عثمان پر اعتراض کیا ہے اس پر لعن طعن کی گئی ہے۔ نیز امام مالک نے جو یہ فتویٰ دیا کہ بوڑھی عورتیں مسجد نبوی میں آ کر باجماعت نماز ادا کر سکتی ہیں، اس پر ایک جماعت نے انہیں ایسی باتوں کی طرف نسبت دی ہے جن کا ذکر کرنا اچھا نہیں ہے۔ البتہ علماء کے حکمت آمیز کلمات کے باب میں خطیب نے امام مالک کے علم و فضل کو بیان کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 201۔ امام مالک کی طرف سے عذر خواہی کو رد کیا ہے، اور مالک نے شافعی اور امام ابو حنیفہ کے بعض شاگردوں کو برا بھلا کہا ہے۔ پھر بھلا مقام امامت پر حسد کرنے کے باوجود وہ امام کی ذمہ داری کے اہل کیسے ہو سکتے ہیں؟ یقیناً مالک نے وہی رائے جو حضرت علی اور جناب عثمان کے بارے میں خوارج کی رائے تھی اسے اپنا لیا ہے، اور یہ ثابت بھی ہے، اور اس سنگین معاملات میں سے ایک معاملہ ہے جس پر ان سب نے اس کی مذمت کی ہے۔ اسی طرح محمد ابن اسحاق نے امام مالک کو کافی برا بھلا کہا ہے، اور ان دونوں نے ایک دوسرے پر اتنی کیچڑ اچھالی ہے جو بیان سے باہر ہے۔ اور اس دور کے بعض علماء اور بعض دوسرے فضلاء نے امام شافعی کے اجتہاد پر شک کیا ہے اور کہا ہے کہ ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ موسیٰ جار اللہ نے کہا کہ ہم ان کی عدالت کو پورے طور پر مان لیں تو ان پر اعتماد کر سکتے ہیں۔ یہی بات ابن معین نے بھی کہی ہے۔ بہرحال ایک دوسرے کے خلاف لڑنے والے اور ایک دوسرے کو راہ راست سے بھٹکا ہوا قرار دینے والے امام آپ ہی کو مبارک ہوں۔ ان کا یہ باہمی لڑائی جھگڑا معتبر اور صحیح طریقوں سے ثابت ہے۔
تحقیقی مطالعہ کرنے والے اچھی طرح جانتے کہ سلطان محمود بن سبکتگین کے دور میں کیا ہوا جب اس بادشاہ نے شافعی اور مالکی فقہ کو جمع کر کے ان سے درخواست کی کہ وہ دونوں میں سے ایک مذہب فقہ کو جو ترجیح رکھتی ہو طے کر لیں۔ پس اس کے بعد ان کے درمیان جو کچھ ہوا میں اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ اس بادشاہ نے بہتری چاہی تھی لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اسی طرح جب موسیٰ جار اللہ نے امام عبدالبر کی کتاب جامع البیان علم الفضلہ کے باب قول العلماء بعضهم فی بعض پر دستک دی تو وہاں انہوں نے ائمہ کے شاگردوں اور تابعین کے اقوال میں سے بعض اقوال کو ایک دوسرے کے خلاف پایا، جبکہ اس کے مقابلے میں ہمارے ائمہ کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ بہت کم ہے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ائمہ کے لیے ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے، اور اگر ثابت کرنے کی کوشش بھی کی گئی ہے تو یہ ان برے اقوال کے مقابلے میں جو ہم پڑھ چکے ہیں بہت معمولی نوعیت کے ہیں۔ چنانچہ ایسے اقوال کو جن کی کوئی مضبوط بنیاد نہیں ہے ہم نے ترک کر دیا ہے۔ اس امر کی وضاحت ایک سے زیادہ علماء کرام کے ذریعے ہو جاتی ہے، جیسا کہ ابن عبدالبر نے اپنی کتاب جامع البیان العلم و فضلہ میں بعض علماء کو بعض علماء پر فضیلت دینے میں حکمت والے باب میں اس کی توضیح فرمائی ہے۔ ملاحظہ کیجیے اسی کتاب کے خلاصے کا صفحہ نمبر 192۔ تاریخ بغداد احمد ابن اسحاق کے حالات اور اس کے بعد پہلی جلد کا صفحہ نمبر 223۔ اس کے علاوہ ابن اسحاق اور مالک کی لعن طعن اور ابن ابی ذئب، ابن ابی حازم، عبدالعزیز ماجشون اور ان کے علاوہ دوسروں سے بھی امام مالک کی ٹھنی رہی ہے اور سب نے مالک کو برا بھلا کہا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ اہل علم کے ایک گروہ نے اچھے، معروف، متدین، سچے اور امانت دار افراد کے حوالے سے مالک میں پائی جانے والی برائیوں کو سرحان بیان کیا، جیسا کہ امام ابن عبدالبر نے اپنی کتاب جامع بیان العلم و فضلہ میں اس کی وضاحت کی ہے۔ چنانچہ اس کتاب کے خلاصے کا صفحہ 201 ملاحظہ ہو۔ نیز اسی بات کو الکشاف کی آخری جلد میں اور زمخشری کے حالات میں درج کیا گیا ہے۔ اور اگر آپ امام مالک کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہوں تو اس کے لیے کتاب وفایت ابن خلقان زمخشری کی زندگی پر جو تحریر ہے اس میں ملاحظہ کیجیے۔ اس کتاب میں انہوں نے امام حرمین ابو معالی عبد الملک جوینی کی کتاب مغیث الخلق فی الاختیار الحق کے حوالے سے کافی کچھ نقل کیا ہے۔ ہیڈنگ ہے ایک اہل سنت عالم کی رائے، سورہ انفطار آیت نمبر 19۔ اس دن کوئی شخص کسی شخص کی بھلائی نہ کر سکے گا اور اس دن حکم صرف خدا ہی کا ہوگا۔ اس آیت شریفہ کی روشنی میں ایک اہل سنت عالم دین نے کہا، خوب رائے دی ہے اور کہا ہے کہ میں حق کی معرفت چاہتا ہوں، پس اگر کوئی مجھ سے گمراہ کرنے والی باتیں کرے تو میں انہیں دیوار پر دے ماروں گا۔ تم لوگوں کو حق کی کسوٹی پر پرکھو اور حق کو لوگوں کی شخصیت پر مت پرکھو۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، فلاں شخص کا فلاں شخص سے موازنہ کرتے ہوئے کوئی معیار قائم مت کرنا، بلکہ ہمارے پاس قرآن کریم ہے، قرآن ہر معیار سے زیادہ صحیح اور بڑا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 5 کا اختتام کرتے ہیں اور کتاب کے پارٹ نمبر 6 کا آغاز صفحہ نمبر 121 سے کریں گے۔ ہیڈنگ ہوگی میری امت میں تفرقہ۔